انسان جب پیدا ہوتا ہے، جنم لیتا ہے، تو ہوش سنبھالنے سے ہی خواہشات شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ مرتے دم تک خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ ایسا ہی خواہشات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جو انسان دنیا کی رونقوں کو دیکھتا ہے، چمک کو دیکھتا ہے، اس کی روشنیوں کو دیکھتا ہے، اس کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھتا ہے، تو وہ مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے خواہشات کے اندر۔ ہاں، یہ ہے کہ جو ہمارا اسلام مطالبہ کرتا ہے، ہم سے، اہل ایمان سے مطالبہ کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھئی دیکھیں، خواہشات کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا، ہاں اس کو صحیح رخ دیا جا سکتا ہے۔ ان خواہشوں کا محاسبہ کر کے ان کو صحیح کر سکتے ہیں، ان کو روک سکتے ہیں، دبا سکتے ہیں، لیکن ختم نہیں کر سکتے۔ خواہشات نے جنم لینا ہے، اور جب یہ خواہشات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور ہم اس کو کوئی احتیاط اور ضبط تو پھر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم اپنا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں، اپنے سے وابستہ ہونے والوں کا نقصان بھی کر دیتے ہیں۔ تو لہذا ضروری ہے کہ ہم ان خواہشات کو صحیح رخ دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ارشاد باری تعالیٰ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا، یعنی اپنی خواہش کے پیچھے چلنے لگے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ جائز اور ناجائز کو بھی نہیں دیکھ رہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کتنا بڑا نقصان بیان کیا کہ علم کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے انہیں گمراہ کر دیا، اور جس کو اللہ پاک گمراہ کر دے تو اس کی کانوں پر بھی مہر لگا دی جاتی ہے، اس کی بصارت پر بھی مہر لگا دی جاتی ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے کہ انسان حق سے رک جاتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواہشات پر جب بندہ عمل کرتا رہتا ہے تو یہ خواہشات اس کو حق سے روک دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے دو چیزوں کا بڑا خوف ہے، ایک تو خواہشات میں مبتلا ہو جانے کا، اور دوسرا یہ کہ وہ لمبی امیدوں کے اندر مبتلا ہو جائے، کیونکہ خواہشات حق سے روک دیتی ہیں، اور لمبی امید جو ہے وہ آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا ہم ان خواہشات کو روک سکتے ہیں، احتیاط سے استعمال کر سکتے ہیں، صحیح رخ دے سکتے ہیں، جیسے کہ ہم اپنی خواہش کو مدینے جانے کی طرف بھی کر سکتے ہیں، اور قرآن کریم پڑھنے کی طرف بھی کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھنے کی طرف بھی کر سکتے ہیں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم اپنی خواہشات پر قابو ڈال کر کے، اس کو صحیح رخ دے کر کے دنیا کے اندر ہی برکتیں پا سکتے ہیں، آخرت میں ہی برکتیں پا سکتے ہیں۔ واہ، کیا بات ہے۔